الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بزرگان محترم برادران عزیز، قرآن حکیم کی آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، یہ مضمون جب سے شروع کیا ہے ہر بار اسی آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی رہی ہے اور ہر بار اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس لیے آج میں نے ترجمہ نہیں بیان کیا، اس لیے کہ آپ حضرات بار بار سن کر مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا۔ غرض سب کو معلوم ہے، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور حیات طیبہ، اس کا بیان مقصود ہے، لیکن آپ کی براہ راست زندگی کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ آپ کے خاندان کا بھی کچھ تعارف ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے خاندان میں سے آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب اور ان کے دو صاحبزادے، بڑے صاحبزادے جناب حارث بن عبد المطلب اور پھر ان کی اولادیں جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، شرف صحابیت سے نوازے گئے، ان کا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ اور پھر دوسرے فرزند جو عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے اور ان کے وسیع بنے اور سارے خاندان کے لیڈر اور سردار بنے، جناب زبیر بن عبد المطلب، ان کا ایک تعارف بھی آپ حضرات گزشتہ بیان میں سن چکے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں جناب عبد المطلب کے تیسرے فرزند جو عام طور پر ابو طالب کے نام سے معروف ہیں، لیکن ان کا اصل نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب کا معنی ہے طالب کے باپ، در حقیقت ان کے سب سے بڑے بیٹے جن کا نام طالب تھا، ان کے نام پر ان کی کنیت سامنے آئی اور اسی سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام ان کا عبد مناف تھا۔ مناف ایک بت کا نام ہے، جیسے عزا ایک بت کا نام ہے۔ عزا کا تو خیر نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے، افرأیتم اللات والعزا۔ اس طرح منات بھی مشرکین کا ایک بت تھا اور مناف بھی بت تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مناف اور مناف ایک ہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے جو سردار قسم کے لوگ گزرے ہیں، ان کا ایک دستور چلا رہا تھا کہ اپنے خاندان میں سے کسی نہ کسی فرد کا، کسی بیٹے کا نام اپنے ان معبودوں، ان بتوں کی طرف منسوب کر کے عبد کا لفظ لگاتے تھے۔ عبد مناف، مناف کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جن کا نام عبد المطلب ابھی آپ سن رہے ہیں، عبد المطلب کے دادا کا نام بھی عبد مناف تھا۔ آپ یہی کتابیں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عبد المطلب تھا، ان کے والد کا نام ہاشم تھا، ان کے والد کا نام عبد مناف تھا. وہ بھی ایسا ہی نام تھا. اور عبد مناف کے ایک بھائی تھے، ان کا نام عبد العزیٰ تھا. جس طرح ان عبد مناف کے ایک بھائی کا نام عبد العزیٰ ہے، اس طرح ان کے اجداد میں جو عبد مناف گزرے ہیں ان کے ایک بھائی کا نام عبد العزیٰ تھا. اور اس عبد العزیٰ کی اولاد میں آگے چل کر حضرت خدیجہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عوام بھی ہیں. ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ یہ اس عبد العزیٰ کی اولاد میں سے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبد العزیٰ کی اولاد میں سے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے جب نام رکھے تو ان میں سے اسی خاندانی دستور کے مطابق دو بیٹوں کے نام اردو کی طرف منسوخ کر کے رکھے. ایک کا نام عبد مناف تھا، دوسرے کا نام عبد العزیٰ. جو عبد مناف تھے وہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہوئے، اور جو عبد العزیٰ تھے وہ ابو لہب کے نام سے مشہور ہوئے. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے سگے بھائی ماں اور باپ کی طرف سے عبداللہ کے دو بھائی تھے سگے، یعنی باپ شریک بھی اور ماں شریک بھی. ایک سگے بھائی ابو طالب تھے اور دوسرے جناب زبیر تھے جن کا تذکرہ اس سے پہلے آپ سن چکے. یعنی یہ تین بھائی زبیر، ابو طالب اور جناب عبداللہ، یہ تینوں ماں جائے بھی تھے اور باپ جائے بھی تھے. باقی چھوٹے بھائی تھے، یعنی ماں الگ الگ تھی، باپ ایک ہی تھا. جناب ابو طالب یہ اپنے بڑے بھائی حضرت جناب زبیر کے انتقال کے بعد یہ اپنے خاندان کے سربراہ بنے. بڑے مرنجا مرنج انسان تھے، سلح کل تھے. اپنے نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین تو تھے ہی، ہاشمی تھے، بڑے اعلیٰ خاندان کے فرد تھے، مزاجن بڑے بردبار اور حلیم الطبع تھے. قریش کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، جیسے کہ ہاشمی خاندان کے سبھی لوگوں کی عزت تھی. ان کے والد گرامی کی بھی عزت تھی، ان کے بڑے بھائیوں کی بھی عزت تھی، ان کے دوسرے بھائیوں کو بھی معزز سمجھاتا تھا، ان کی بڑی عزت تھی. شاعر بھی تھے، بڑے فصیح البیان بھی تھے، ہر دل عزیز انسان. تقریباً سوسائٹی میں کوئی انسان بھی ان سے ناراض نہیں تھا، جیسے میں نے بتایا سنا کروں. اور اپنے بڑے بھائی جناب زبیر کی وفات کے بعد یہی سربراہ خاندان بنا. طبقات ابن سعد تاریخی قدیم کتاب ہے جس میں تمام صحابہ کرام اور تابعین کا تذکرہ ہے. اس کے اندر لکھا ہے وَأَوْصَى زبیر إِلَىٰ أَبِي طالب. زبیر جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنا جانشین ابو طالب کو بنایا اپنے چھوٹے بھائی. یہ نام یاد رکھنے کا ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، قریش میں ایک دستور چلا رہا تھا کہ سربراہ خاندان کے لیے کچھ چند شرائط کا ہونا ضروری تھا. مثلا تاریخ کی کتاب ہے محاضرات تاریخ اسلامی، اس میں لکھا ہے وَأَعْظَمُ مُصَوَّةٍ عِنْدَهُمْ الشُّجَاعَةُ وَالْكَرَمُ وَالْحِلْمُ وَالثَّرْوَةُ وَالْعَدَلُ. سرداری کے لیے سب سے بڑی جو شرائط ہوتی تھی، سب سے پہلے کہ سردار دلیر بہادر آدمی ہونا چاہیے، اس میں شجاعت والی صفت ہو. دوسری کرم والی صفت، یعنی بڑا
فیاض قسم کا آدمی ہو. جیسے ان کے بڑے بھائی کے اندر جناب زبیر میں یہ صفت موجود تھی، فیاضی تھی، ان کے دادا میں یہ صفت موجود تھی. والحلم، اور بڑا حوصلہ مند آدمی ہو، بردبار ہو، یہ صفت ابو طالب کے اندر موجود تھی. والثروہ، اور اس کے پاس مال کی بھی فراوانی ہو، سرداری کے لیے اشارت ہے، مال کی فراوانی ان کے پاس نہیں تھی. والعدل، اور خاندانی عادت یا اکثریت کی ہو، یہ بھی اس سے بھی معلوم تھے. یعنی بعض صفات جو سرداری کی لازمہ سمجھ جاتی تھی قریش کے ہاں وہ ان کے اندر مفقود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سردار بنا. مال بھی ان کے پاس نہیں تھا، خاندانی عادت یا اکثریت میں نہیں تھی. فیاضی بھی نہیں ہوتی جا رہے کہ فیاضی تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال کی فراوانی ہو. جو فراوانی مال کی نہیں ہے، البتہ شجاعت بہرحال تھی ان کے اندر. جیسے کہ صحیح جو نسب ہاشمیوں کے اندر یہ وصف ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بڑے دلیر اور بہادر ہوں گے. ہاشمی کبھی بزدل نہیں ہوگا. ہاں سکھ سے کوئی ہاشمی بن جائے، ہندو سے مسلمان بن کے اپنے آپ کو سید کہلائے، جنگی اور 2 نمبر کا سید، اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن جو سید نسب ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب صحیح چلتا ہو، وہ جہاں بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، دلیر اور بہادر ہوگا. جناب زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب جب سربراہ خاندان بنے، تقریباً اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، یعنی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے تھے. لیکن ایک چیز جس کے سبب سے یہ نادار تھے، تنگ دست تھے، دوسرے بھائیوں کی طرح مالدار نہیں تھے، وہ یہ کہ پیدائشی طور پر ان کے جسم میں ایک نقص تھا، وہ 1 پاؤں سے معذور تھے. یہ قدیم مورخ محمد ابن حبیب ہاشمی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور مسلم ابن قتیبہ جو قدیم مورخ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور فہرست لکھی انہوں نے کہ کن کن نتائج کی بنا پر اشراف قریش موجود تھے. مثال کے طور پر یہ محمد ابن حبیب قدیم مورخ ہیں، ہاشمی نسل ہیں، 245 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 3ری صدی میں، 2ری اور 3ری صدی کا مورخ ہے. یہ کتاب ناپید تھی یورپ کے کتب خانوں کے اندر، جہاں ڈوب مار کر کے وہ بغداد کے کتب خانے لے گئے تھے قلمی مخطوطات. تو صدیوں کے بعد پھر ایک عورت نے کام کیا اس پر، بتصحیح حاضر کتاب الدکتورہ آنسہ ایلزا لیختن شیتر. ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ایلزا لیختن شیتر، احد العالمات من امریکہ کے اندر بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی. اس نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو شائع کیا. اصل میں یہ عربی کتاب، اس میں اس مصنف نے وہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جن کے اندر کوئی پیدائشی یا حادثاتی نقص تھا پیدا ہوا، اس کا ذکر کیا اور فہرست لکھی. مثلا اشراف الانبیاء، وہ معزز لوگ جو نابینا گزرے ہیں، ان کی ایک فہرست دی ہے معززین کی. ان میں سے سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن نابینا تھے. پھر اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ بھی ایسے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں زہرا بن کلاب، زہرا جو ایک گزرے ہیں، وہ بھی نابینا تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے بارے میں لکھا کہ یہ عمیان سے نابینا ہو جاتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. اور عبد المطلب کے ایک فرزند حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے. اور حضرت عباس کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے.
عبد شمس ابو سفیان بن حرب، یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ پیدائشی نابینا نہیں تھے بلکہ بعد میں غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، اور جب آنکھ شہید ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھ میں تیر لگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو آپ کی آنکھ کو اسی جگہ پھر آپ کا ڈھیلا جو باہر نکلا ہے اس کو فٹ کر دیا جائے، اور چاہو تو آنکھ کو شہید ہونے دو اور جنت اس کے بدلے میں لے لو۔ کون سا سودا منظور ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ پہلی آنکھ ان کی غزوہ طائف کے اندر شہید ہوئی اور دوسری آنکھ ان کی مارکہ یرموک میں شہید ہوئی۔ اس طرح اس کے بعد دونوں آنکھوں سے یہ معلوم ہوئے، اور اشراف مومیان میں ان کا تذکرہ یہاں لکھا ہے ابو سفیان بن حرب۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ایک البرس الاشراف، یعنی وہ معززین جن کو برس تھا، جسم میں وہ سفید داغ دھبے لگ جاتے ہیں، ان کی بھی لمبی فہرستی ہے۔ اسی طریقے سے العوران الاشراف، وہ معززین جو ایک آنکھ سے معلوم تھے، جس کو کان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے الخولان الاشراف، وہ معزز لوگ اپنے خاندان کے جو بھینگے تھے، اس میں ابو لہب کا ذکر ہے، ابو جہل بن ہشام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں ہی رسول اللہ کے دشمن تھے، یہ بھینگے تھے۔ ہشام بن عبد الملک ہے، ابان بن عثمان ہیں، ابو حذیفہ بن عتبہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ان کی تفصیل بیان کر ضرور۔ الفقم الاشراف، جن کے دانت باہر، اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں کے ساتھ نہیں ملتے۔ العرجان، لنگڑے یعنی پاؤں سے جو معذور تھے، اس میں حارث بن ابی شمر غسانی، عبداللہ بن جدعان تیمی، ابو طالب بن عبد المطلب۔ پاؤں سے معذور ہونے والے اشراف کی جو فہرست دی ہے، اس میں تیسرے نمبر پر ابو طالب کا ذکر آیا۔ اسی طرح مسلم بن قتیبہ ایک قریب مولد ہیں، ان کی تاریخ وفات 276 ہجری ہے، یہ تیسری صدی ہجری کے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک فہرست دی ہے، مختلف قسم کے ہمارے ذات جو لوگوں کو لاحق ہوئے، لیکن اشراف تھے اپنے قبائل میں، خاندانوں کے اندر۔ اس فہرست کے اندر اہل العاہات، جن لوگوں پر کوئی نہ کوئی تکلیف آئی، جو مسائل آئے، اس میں جو پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے، ان کی فہرست بیان کی۔ اس میں کافی سارے لوگ ہیں، سر فہرست ابو طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن اپنے پاؤں سے معذور تھے، جن معذورین کی کوئی پاؤں سے معذور ہیں، کوئی آنکھوں سے معذور ہیں، کوئی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کھوتے تھے، یعنی ان کی تھوڑی پر چند بال تھے، باقی داڑھی نہیں تھی۔ بعض ایسے تھے جو سب سے گنجے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ میں بھی ان کی بھی ایک تھوڑی سی تفصیل آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات مثال کے طور پر بھینگے لوگوں میں نے بتایا تھا ابو لہب کا ذکر ہے، ابو جہل کا ہے، زیاد بن ابو سفیان ہے، ابان بن عثمان، یہ پیدائشی نفس تھے۔ کوسجا، کھودے، جن کی داڑھی پر صرف چند بال ہوں، یعنی تھوڑی پر۔ اس میں ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سب صحابی ہیں، ان کی دل پر تھوڑی سی داڑھی تھی۔ عبداللہ بن جدعان، السر اور اشعار، جن کے سر گنجے تھے لیکن معززین میں سے تھے، سر پر بال نہیں تھے۔ ان میں حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مروان بن حکم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب صحابی ہیں۔ لیکن ان کے بعد پھر کوئی خلیفہ ایسا نہیں گزرا جو کہ سر سے گنجا، لکھا ہے مورخین نے۔ لنگڑوں کے فہرست ابھی آپ کو میں نے سنا دی۔ اس طرح اشراف کے اندر مختلف ہمارے ساتھ کوئی پیدائشی تھے، کچھ حادثاتی تھے، بعد میں ہوئے، ان کی فہرست مورخین نے ذکر کی ہے۔ چونکہ بات ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں ان
کو ساری پہلے سناتا ہوں. اصل تفصیل یہ بات سنانی تھی کہ جناب ابو طالب پیدائشی اور فطری اس عذر کی بنا پر جو قوم کے اندر تھا اس کی وجہ سے وہ وسیع پیمانے پر تجارت نہیں کر سکتے تھے جیسے کہ قریش کے دوسرے لوگ یا ان کے خاندان کے لوگ تجارت کرتے تھے. چنانچہ مجبوراً گھر کے اندر انہوں نے ایک انڈسٹری لگائی. یہی اور ایتر دوسرے میں قطعہ لکھا ہے المعارف کے اندر ایتر فروش تھے. جبھی اور گول تو کہتے تھے کہ کچھ گندم وغیرہ میں کہیں سے منگوا کر اس کو بھیجتے تھے. یہ دو کام تھے جو گھر کے اندر بیٹھ کر کرتے تھے. قلیل المال تھے کثیر العیال تھے. بچے زیادہ لیکن آمدنی نہ تھی جس کی وجہ سے تنگستی رہتی. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شرف دیا کہ اپنے بڑے بھائی حضرت زبیر کے انتقال کے بعد انہی کو سیادت اور قیادت خاندان کی ملی. یہ بات تھوڑی سی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قلیل المال ہے. خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول سیرت یعقوبی میں جو قدیم ایک مورخ ہے اور شیعہ ہے اس نے یہ بات لکھی حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ابھی سادہ فقیرن وما سادہ فقیرن قبلہ. میرے باپ قوم کے سردار بنے لیکن تندرستی کے عالم میں بنے. اس سے پہلے کوئی تندرست ہوئے قبیلے کا سردار نہیں بنا. شیعہ سنی سب مورخین نے یہ بات لکھی ہے وسارہ ابو طالب وهو فقیر لا مال له. ابن سعد نے ابن حدیث نے سیرت حلبیہ وغیرہ سب نے لکھا کہ ابو طالب جو ہے قوم کے سربراہ تو بھائی اپنے ہاشمی خاندان کے وہ فقیر لیکن وہ تندرست ہے. لا مال له ان کے پاس مال نہیں تھا. سیرت حلبیہ میں اور ایک اور شیعہ مورخ نے بات لکھی ہے کہ قریش میں صرف دو شخص ایسے تھے جو قوم کے سربراہ بنے لیڈر بنے لیکن نادار تھے. اس میں ایک عبد مناف ابو طالب تھے اور دوسرے عتبہ بن ربیعہ. باوجود مفلس ہونے کے اپنے خاندان کے سربراہ بنے. لکھا ہے یقال لم یسر مملک فقیر الا عتبہ بن ربیعہ و ابو طالب. کہا جاتا ہے کہ کوئی سردار نہیں بنا کوئی محتاج انسان اپنے قبیلے کا سوائے عتبہ بن ربیعہ کے اور ابو طالب. فإنهما سادہ بغیر مال. یہ لیڈر اور سردار قوم کو بنے لیکن بغیر مال کے بنے. وفی کلام بعضهم سادہ عتبہ بن ربیعہ و ابو طالب وکان افلس من ابی المزلق. اس زمانے میں ایک شخص تھا ابو مزلق اس کو کہتے تھے. وہ اتنا تنگ دست تھا کہ ایک وقت کی روٹی اس کو نہیں ملتی. تو اس کی محتاجی ایک ضرب المثل بن گئی سارے معاشرے کے اندر کہ جو آدمی بہت غریب ہوتا تو کہتا ہے افلس من ابی المزلق. یہ آدمی تو ابو مزلق سے بھی زیادہ محتاج ہے. چنانچہ ان دو شخصوں کے بارے میں یہ کہا جاتا وکانا افلس من ابی مزلق. یہ دونوں ابو مزلق سے بھی زیادہ محتاج تھے. جس آدمی کا معاملہ یہ ہو وہ اتنا غریب تنگدست اور محتاج ہو وہ کسی دوسرے کی کفالت کر سکتا ہے. جس کے اپنے ایک بچے کو ایک بھائی نے سنبھالا پرورش کی. بعض نے کہا کہ عقیل حضرت عباس کی پرورش میں. بعض کہتے ہیں کہ جعفر. بعض دو بھائیوں میں سے کوئی ضرور حضرت عباس کی پرورش میں. یعنی دوسرے بھائی نے تعاون کیا اور دوسرے فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوسروں کے لیے ضرورت مند ہو دوسروں کے حوالے کر دے وہ کسی کے بچے کی کفالت کیا کرے. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی یہ
بات سرے سے غلط ہے، اور اس زمانے میں جو قبلہ کیا گیا ہے وہ قبلہ مسلسل چلا آ رہا ہے، مکی پہ مکی مارتے چلے گئے، ہر زبان میں لکھنے والے مکی مارتے چلے گئے، لیکن وہ حقائق جو دوسری طرف سے ہیں وہ حقائق بول بول کر بتا رہے ہیں کہ ایسا انسان کسی کے بچے کی کفالت نہیں کر سکتا۔ اور پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو دادا اور پھر بڑے تایا جناب زبیر کی کفالت میں رہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی حدود پہ قدم رکھے تو زبیر کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے ہیں اور کاروباری ہو چکے ہیں، اب وہ کسی کی کفالت کا محتاج نہیں ہے۔ 25 سال کا نوجوان جو ہے کسی کفالت کا محتاج نہیں ہوتا، اور خصوصاً ایسا نوجوان جس کو اللہ پاک نے آئندہ چل کر پوری کائنات کے انسانوں کا سربراہ بنانا ہے، جس میں غیرت بھی اور حمیت بھی اور یہ ساری چیزیں رب العالمین نے ساری خوبیاں جمع کر دی ہوں، وہ کسی دوسرے کے دم کا سمجھدار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچاؤں کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اپنے والد کا چھوڑا ہوا مال جو تھا اس کو لے کر کاروبار کرتے رہے، تاہم کہ اتنے کامیاب کاروباری ہوئے کہ ان کی کاروباری قابلیت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر یہ پیشکش کی، کیونکہ جب ہر طرح شہرت ہونے کے یہ اتنا کامیاب انسان ہے کاروبار میں، جدھر جاتے ہیں اللہ پاک ان کو نفع سے ہم کنار کرتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہیں۔ اور خدیجہ کو خیال ہوا، انہوں نے اپنا مال ان کے حوالے کیا اور انہیں ایک غلام بھی ساتھ بھیجا، اور اس موقع پر جو خوب تجارت ہوئی، نفع ہوا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پہلے سے بیوہ ہو چکی تھی، وہ اس تلاش میں تھی کہ قریش کا ایک معزز انسان اور شرافت کے اعلیٰ معیار پر قائم انسان ہو، اس کے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ٹکرا دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آخر نظر انتخاب ان کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ تفصیل نہیں بیان کر رہا، یہ تھوڑے سے واقعات کی کڑیاں کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی جو میں نے ایک بات کہی کہ وہ اپنے جسمانی نقص اور عارضہ کے سبب سے دور دراز علاقوں میں جا کر کاروبار نہیں کر سکتے تھے، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ عجیب لکھا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حرب بن امیہ، اس کا ایک تمیمی کے ساتھ کسی مسئلے پر تنازع ہو گیا۔ اس بات کو ذرا غور سے سننا، یہ حرب بن امیہ قوم کے سردار تھے، جیسے مختلف قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں۔ اس تمیمی کے ساتھ جھگڑا ہوا، تمیمی کچھ عرصے کے بعد پھر اپنا وہ حق وصول کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے، لیکن یہاں پر لیڈری اور سرداری لوگ قبیلے تھے، وہ تنہا تھے، انہیں آ کر کسی سردار کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ کسی نے بتایا کہ آپ عبد المطلب کے ہاں چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کیا، چنانچہ عبد المطلب کے پاس آ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے فَأَتَتْ تَمِيمِ لَيْلًا دَارَ الزُّبَيْرِ بن عبد المطلب فَدَقَّ الْبَابَ۔ وہ تمیمی جو ہے یہ بات سن کر حضرت زبیر بن عبد المطلب کے دروازے پر رات کے وقت آ کر دروازے پر دستک دی۔ جب دستک ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی تمیمی آیا ہے، تمیمی خاندان کا۔ فقال الزبیر لأخیہ الغیداء، زبیر نے اپنے بھائی غیداء سے یہ کہا قد جاءنا رجل، ایک شخص آیا ہمارے پاس، اما مستجیرا اور طالب حاجت اور طالب قرن، یا تو پناہ لینے کے لیے آیا ہے یا اس کو اور حاجت اور ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، یا یہ ہمارا مہمان بن کر آیا، لہذا اس کو اندر بلا لو۔ چنانچہ بلا لیا گیا، ان کے ہاں ہے کیونکہ پناہ ہی لینے کے لیے آئے تھے اور ان سے مدد لینے آئے تھے کہ میرا ہاتھ جو ہے فلاں لیڈر نے فلاں سردار
آپ مجھے حق دلائیں. جناب زبیر نے کہا تسلی رکھیں. اس وقت ان کے والد عبد المطلب دادا جو ہیں یہ بھی زندہ تھے لیکن وہ بوڑھے ہو گئے تھے. سارا خاندان کاروبار جو ہے جوان بیٹے اور زبیر جیسے لوگ سنبھال رہے تھے. پناہ مل گئی. اگلے روز زبیر کے ساتھ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے گئی تمیمی. جب خانہ کعبہ کے اندر یہ گئے ان کو ہر بن امیہ جس کے ساتھ تنازع تھا اس نے دیکھا تو وہ دوڑ پڑے اس پر حملہ کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ کو مخالف کہیں نظر آیا تو کوشش ہوتی کہ چلو اس کو نقصان پہنچائیں. زمانہ جاہلیت تھی تو یہ کیفیت دیکھ کر جناب زبیر نے فوراً اپنی تلوار سونپ دی. خبردار ہے ان کو ہم نے پناہ دی. ہر بن امیہ کی حمایت میں اس کا خاندان آ گیا. جب یہ پتا چلا تو حضرت زبیر کے 7 بھائی 6 بھائی ان 6 میں سے حضرت حمزہ حضرت عباس غیدار زرار مقبل اور ابو لہب یہ 6 بھائی یہ اور 7 میں زبیر یہ ساتوں کے ساتوں جو ہے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے دروازے پر ایک شخص نے پناہ لی ہے. اب ہر بن امیہ کا کوئی خاندان آ کر جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن جس نے ہمارے ہاتھ پناہ لی ہے ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا دیں گے. غیور لوگوں کا ایک طریقہ چلا رہا تھا. آج بھی قبائلی علاقوں میں جہاں قبائلی نظام چلتا ہے وہاں بھی کسی سردار کے ہاں کو پناہ لے لے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. ہمارے پناہ کے اندر ہے. جب وہ ہم نکل چلا جائے گا تو پھر تم جانو تمہاری مرضی. یہ کیفیت دے کر ہر بن امیہ بھاگے جناب عبد المطلب حضور کے دادا کے پاس. کہنے لگے جی اجرنی من زبیر مجھے زبیر سے بچاؤ. زبیر مجھے مار رہے ہیں. آپ کے بڑے بیٹے زبیر مجھے مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ آ جاؤ میرے گھر اندر آ جاؤ. یہ سارے بھائی باہر کھڑے ہیں اور عبد المطلب زبیر ہر بن امیہ کو اپنے گھر میں لے گئے. خاطر تواضع کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اب اپنے گھر جاؤ. اس نے کہا کیف اخرج یہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں. کیف اخرج حضرت جی میں آپ کے دروازے سے باہر نکلوں کیسے؟ وسبب من ولدک قد اجتمعوا بسیوفہم آپ کے 7 بیٹے تلواریں لے کے دروازے پر کھڑے ہیں. اس وقت عبد المطلب کے 8 بیٹے زندہ تھے. اس میں ابو طالب بھی تھے. ان 2 بیٹے پہلے فوت ہو گئے تھے. حضور کے والد عبداللہ اور حارث سب سے بڑے بیٹے. 8 بیٹے زندہ تھے. اور 8 میں سے 7 جو ہے تلوار لے کے یہاں کھڑے. حمزہ عباس غیدار زرار مقبل اور ابو لہب 7 کا ذکر ہے. وَالسَّبْعَةُ مِنْ وَلْدِكَ قَدْ اجْتَمَعُوا بِسُيُوفِهِمْ اپنی تلوار لے کر کھڑے ہیں. علی الباب فَأَلْقَى عبد المطلب رَدَاءً عبد المطلب نے کہا فکر نہ کرو یہ میرے بیٹے ہیں میری بات کو رد نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی. یہ ایک طریقہ تھا. عبد المطلب کی چادر لے کر باہر نکلا تو بیٹوں میں کچھ بھی نہیں کہا. پتہ چل گیا کہ ہمارے باپ نے اس کو مان لی ہے. تاریخ کی طرح یہ بات لکھی ہے. 8 بیٹوں میں سے 8 زندہ ہیں اور 7 وہاں پر باہر لے کر کھڑے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی اہم مہم کے اندر جسمانی معذوری کے سبب سے وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے ورنہ صاحب کے ساتھ یہ آگے ہوتے. تو جناب ابو طالب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے جیسے کہ خاندان بنو ہاشم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے. حضرت جعفر کے والد تھے. حضرت علی کے والد تھے. البتہ ابو طالب جو کہلائے ان کا سب سے بڑا بیٹا جس کا نام طالب تھا وہ مشرک تھا. بدر کے معرکے میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کے ساتھ آیا. مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. 3 بیٹوں کو رب العالمین نے ہدایت سے نوازا. سیدنا علی کا تو مقام بہت اونچا ہے. وہ سابقون الاولین میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. وہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ بھی ہیں. لیکن ان کے دوسرے 2 بیٹے حضرت جعفر ان کا بھی بڑا مقام ہے. جعفر تیار جنہیں کہا جاتا ہے. تیار کہتے ہیں اڑنے والے کو. ایک معرکے میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کی ایک بازو شہید ہوا کٹ گیا.
جھنڈا انہوں نے دوسرے پاؤں سے پکڑ لیا، وہ بھی کاٹ دیا گیا، پھر انہوں نے کٹے ہوئے کندھوں کے ساتھ جھنڈے کو ہلا کر شہید ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ جب دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں جو جنت میں اڑ رہے ہیں. اس لیے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے. ان سے بڑے بھائی جن کا نام عقیل ہے، ان کو بھی اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. شروع میں وہ مخالفین میں سے تھے. ابو طالب کے ان 4 بیٹوں کی عمروں کی ترتیب یوں ہے. سب سے بڑے بیٹے جن کا نام طالب ہے، جن کی وجہ سے ابو طالب کہلائے، ان سے ان کے چھوٹے بھائی عقیل 10 سال چھوٹے تھے، پورے 10 سال. یہ سب اور یقین لکھا، عجیب اتفاق ہے. اور حضرت عقیل سے ان کے چھوٹے بھائی جعفر 10 سال چھوٹے تھے، اور حضرت جعفر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال چھوٹے تھے. ان بھائیوں کی عمر کی ترتیب اس انداز ہو. 4 یہ بیٹے، 1 کافر تھے، 3 مومن تھے، صحابی رسول تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور ابو طالب کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام ہند تھا جس کو ام ہانی کہتے ہیں، ان کا نام ماں، ہانی کی ماں. ان کے ایک بیٹے کا نام ہانی تھا جس کو ام ہانی مشہور ہوئی. اصل نام ان کا ہند تھا. بعض لوگوں نے فاختر لکھا ہے لیکن ہند ہی اصل نام ہے. ان کو بھی اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا، وہ بھی صحابیہ بنی ہیں. اور ابو طالب کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام جمانہ تھا، ان کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا، وہ بھی صحابیہ بنی. اور ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد، سیدنا علی کی والدہ، سیدنا جعفر کی والدہ، اللہ پاک نے ان کو بھی ہدایت سے نوازا، وہ بھی صحابیہ بنی. سوائے ابو طالب کے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی، یہ ہدایت سے معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی زمانہ اسلام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا موجود تھے. اسلام نبوت ملنے سے پہلے جو چچا تھے جو فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے، لیکن جب حضور کو نبوت ملی، اسلام کی دعوت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی، اس میں 4 تھے موجود. 4 میں سے 2 کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 2 ہدایت سے معلوم ہے. ایک تو ابو لہب تھے، یہ وہ بد نصیب انسان تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا تھا. اللہ کی تقسیم دیکھیے، حضور کا سگا چچا ہے، والد کا سگا بھائی، ہاشمی ہے، نہایت خوبصورت انسان ہے. ابو لہب نام کا کوئی رزا تھا. لہب کہتے ہیں شولوں کو، جنہیں اتنا حسین و جمیل تھا کہ چہرے سے جیسے شولے نکلتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ہدایت سے معلوم رکھا. حضور کے سخت ترین دشمن تھے، آخر دم تک، موت کے دم تک دشمن تھے. ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد ایسی بیماری ان کو لگی، اور اس بیماری کو جیسے کہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، فوت ہو گئے. اور جسم سے بدبو آنے لگی، سڑانا لگی. تو جس چارپائی یا جو بھی چیز استعمال کی جس پر پڑے ہوئے تھے، یہ ان کی لاش تھی، لوگوں نے اس کو نیچے گرا کر اوپر سے اتنے پتھر پھینکے کہ ان کی وہ میت جو ہے پتھروں کا نہ ڈوب گئی. دیکھیے خاندان کتنا اعلیٰ ہے، لیکن نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، توحید کی دشمنی کی وجہ سے رب العالمین نے اس کا انجام کتنا ذلت انگیز کیا. اور اس کی مذمت میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی ہے. کسی مشرک، کسی کافر کا نام لے کر اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن میں کوئی سورت نازل نہیں کی. اجتماعی طور پر مشرکین کی مذمت موجود ہے، لیکن فرد واحد ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی سوائے ابو لہب کے. تبت یدا ابی لہب، جن ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر
پتھر پھینکا تھا، اللہ نے انہیں ہاتھوں کا ذکر، ٹوٹ جائیں برباد ہو جائیں ابو لہب کا دونوں ہاتھ، تب خود بھی یہ ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کو کوئی چیز بھی نہیں بچا سکے، نہ مال بچا سکے گا نہ اس کے عمل۔ سیصلی نارا، ہم قریب آگ میں جھونکا جائے گا، ذات لہب جو شعلوں والی آگ ہے، وامرأتہ ان کی بیوی بھی آگ میں جائے گی، حمالۃ الحطب فی جیدہا۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انجام سے دوچار کیا، اس کی مذمت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے دو کو ہدایت ملی، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما، اور دو ہدایت سے معروم رہے، یعنی نبوت کے زمانے میں جن کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ابو طالب تھے، دوسرے ابو لہب تھے۔ ابو لہب تو بہت بڑے دشمن تھے، ان کا انجام کبھی آپ نے سن لیا۔ ابو طالب کی یہ خوبی تھی کہ اس نے کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مخالفت نہیں، کسی بھی کتاب کا اندر نہیں آتا کہ ابو طالب نے کھل کر مخالفت کی، کہیں بھی۔ اور زبانی کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا ایک اعلان کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو حضور کی اس بات کو رد کر دیا، حتیٰ کہ موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، جس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی موقع ہے، آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیں، میں خدا کا سامنے گواہ بن رہا ہوں۔ ابو طالب نے اس وقت بھی حضور کی بات نہیں مانی۔ آخری جملہ علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے دین پر نہیں مر رہا، اپنے خاندان کے دین پر مر رہا ہوں، عبد المطلب کے دین پر رہا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دکھ کے ساتھ سرخی کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ ان کی ضرور قبر ہو چکی ہے، جان نکل گئی ہے۔ ان کے فرزند سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال قد مات، آپ کا گمراہ ہوا چچا فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اذهب فوارے، ابو داؤد شریف حدیث کتاب اس میں یہ الفاظ ہے، اذهب فوارے، لے جاؤ کہیں سبود خاک کر دو۔ کلمے سے معروم ہو کر مرنے کا یہ انجام ہوا کہ ایک قدم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے ساتھ نہیں چلے، اور جس نے کلمہ پڑھا چاہے دوغلا ہی پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے۔ آپ کے علم میں ہے، حالانکہ وہ دوغلا آدمی تھا، کھوٹا تھا، لیکن ظاہری کلمے کا اللہ کے نبی کے لیے اعتبار فرمایا عبداللہ بن ابی، اور یہ تو اپنا خون تھا، اپنے والد کے سگے بھائی، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، لیکن نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے باہر ہو گئے۔ ان کی زندگی سے متعلق کچھ اور باتیں نہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں، آج اسی کے مطابق سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ موت تو لگی رہتی ہے،